خبریں میں خوش آمدید، میرے ساتھ عارف بڈی صاحب، طاہر ملک صاحب اور میں ہوں سعید قاضی۔ ناظرین، ابھی خبریں بدل رہی ہیں لہذا بلہذا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنر راج لگانے کی تجویز دے دی ہے جناب وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے پرائم منسٹر کو، اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، کیونکہ ابھی تو جو سندھ ہاؤس ہے بڈی صاحب بتا رہے تھے سندھ کی ملکیت ہے، مگر گورنر راج ہو تو پھر کیا ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ تحریک انصاف کے کتنے ارکان جو ہیں وہ سندھ یا وہاں سندھ ہاؤس میں موجود ہیں، حکومت کے پاس کون کون سے قانونی راستے ہیں۔ ایک بہت اہم میٹنگ چل رہی ہے اور لمحہ لمحہ ہم آپ کو بتاتے چلیں گے، بڈی صاحب ہمیں بتائیں گے وہاں کیا چیزیں انڈر ڈسکشن ہے، اتحادی بڑا اعلان کب کریں گے، اور عدم اعتماد کے حوالے سے کیا عدالت سے بھی کوئی بڑا حکم آ سکتا ہے۔ بڈی صاحب اب آ جاتے ہیں سیدھے ارکان کا، تو ہمیں پتہ ہے اندر کتنے موجود ہیں، 28 بتائے جا رہے ہیں۔ یہ اب اگر آپ کے خیال میں گورنر راج لگاتے ہیں اس وقت تو کیا سچویشن بن سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قاضی صاحب، شیخ رشید صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں۔ اس گورنر راج کو ایک معمولی اقدام نہ سمجھے۔ ایک تو دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پنجاب میں بہت سارے لوگ ان سے منحرف ہو چکے ہیں، پی ٹی آئی کے، بلوچستان میں ہو چکے ہیں، پیپلز پارٹی کا کوئی نہیں ہوا۔ اس میں وہ لگانا ہی نامناسب ہوگا۔ دوسرا، وہ جو سندھ ہاؤس ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے متحد ہے، وہاں ان کے متحد پولیس ہے۔ اگر وہ گورنر راج نافذ کرتے ہیں، جو کہ مجھے ممکن نہیں لگتا، پھر گورنر سندھ عمران اسماعیل یعنی کہ پی ٹی آئی کے اختیار میں سب آ جائے گا۔ اس وقت وہ ریڈ کروا سکتے ہیں، ان سے خانی کروا سکتے ہیں، بندے اغوا کر سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم یہ فیصلہ کرے گورنر راج کا موجودہ حالات کے مطابق۔ یہ حالات سے تصادم کی طرف جا رہا ہے۔ جو شیخ ان کے اختیار تو ہے نا، اختیار تو ہے ان کا۔ نہیں، اختیار تو یقیناً ہے، اختیار تو وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں ڈو یو تھنک کہ 20 سے زیادہ اپوزیشن، اور اب کچھ سنا ہے کہ 8 لوگ فارم ہاؤس پہ شفٹ کر دیے گئے ہیں۔ اگر یہ گورنر راج کرتے ہیں تو یاد رکھ لے، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ ابھی سے احتجاج شروع کر دے گی اگر کریں گے، جس کا مجھے اثار نہیں۔ مجھے اور خبریں آ رہی ہے کہ عمران خان ایک بہت سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے مثال کے طور پہ انہوں نے اسپیکر کو بلا لیا، کل وہ اسمبلی کا اجلاس بھی بلا سکتے ہیں۔ اسمبلی تو اب ٹوٹ نہیں سکتی، وہ تو چیپٹر ہی کلوز ہو چکا ہے۔ کانفیڈنس کا ووٹ بھی لے سکتے ہیں۔ کانفیڈنس کا ووٹ تو میرا خیال ہے یہ رسک نہیں نہ لیں گے۔ آپ جو ایک بات کر رہے ہیں کہ بہت سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، تو اس سے مجھے بڑے نہیں، اس میں وائبز آ رہی ہیں۔ اس میں در حقیقت پچھلے 4-5 دن میں عمران خان صاحب کی 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے کسی لوگوں کو بھی فیور کرنے کا کہا تھا۔ انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کل تک صورتحال تھی کہ آپ حکومت کے منحرف اراکین سامنے نہیں آئے تھے تو خدشہ تھا کہ یہ ادھر نہیں پہنچے گے۔ اب 12 سے 14 لوگ سامنے آ چکے ہیں۔ عدم اعتماد تو ہو گئی، عدم اعتماد تو ہو گئی۔ اعتزاز احسن، جسٹس شائق عثمانی اور تمام شاہ خاور سب کہہ چکے ہیں ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اب خدشہ یہ ہے اگر گورنر آج لگایا تو پھر میرا خیال ہے اس ملک کا سیاسی مستقبل مجھے تاریخ نظر آ رہا ہے، مجھے اس میں روشنی کی کرن کوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایک طرف کا سب معافی چاہتا ہوں ملک صاحب، 1 منٹ، 23 مارچ آ رہا ہے، او آئی سی کا اجلاس ہے، دنیا کے تمام ممالک آئے گی۔ کیا یہ سیاستدان اتنے میچور ہیں کہ اس سے پہلے اتنے خیرات کشیدہ کر دیں کہ لوگ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوں؟ میرا خیال ہے کوئی اہم حلقے بھی حرکت کریں گے۔ اب ملک صاحب، سوال کے بغیر ہی آپ بلا عنوان بولیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں جو اصل جو سچویشن ہے جو ہوگی، اب اس پہ کیا بندہ بحث کرے۔ یہ تو کوئی 1 مہینے سے بتا رہے تھے 12 بندے ہیں، 24 بندے ہیں، 33 تک تو چلیں گے۔ تو جمہوریت کی سمپل ڈیفینیشن سے عمران خان کی جو ٹیکنیکلی ہی از لاسٹ۔ اب وہ عدم اعتماد ہو، فارمیلٹی چاہیے، وہ عدم اعتماد پہ جائیں، وہ کچھ کریں۔ میرے خیال میں جو میں جس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں عمران خان کے ایک آئیڈیل ٹائم ہے یا تو اپنا۔ اچھا ملک صاحب، گستاخی معاف، ہمارے ساتھ آئینی ماہر شاہ خاور صاحب ہیں۔ شاہ خاور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب ذرا رہنمائی فرمایا، آپ نے ہمیشہ ہمیں رہنمائی فرمایا۔ موجودہ جو صورتحال ہے، کہا جا رہا ہے کہ وزیر شیخ رشید انٹیریئر منسٹر نے وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دیا سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے۔ دوسری طرف سندھ ہاؤس میں کم و بیشتر 20 سے زیادہ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں۔ کیا ان کے خلاف کوئی وزیر اعظم اب کارروائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک تو جو گورنر راج لگانا جو ہے وہ تو ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے نا، وہ تو پریزیڈنٹ ایک
جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں، لیکن وہ زیادہ دیر رہ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم پاس ہوئی تھی تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں یہ ایمرجنسی کسی بھی صوبے میں ڈکلیئر کرنا یا اس کو گورنر راج لگانا جو ہے وہ جب تک پروونشل اسمبلی خود اس کو ریکمینڈ نہیں کرے تو اس وقت نہیں لگ سکتی ہے۔ تو یہ کسی زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ 18ویں ترمیم سے پہلے ایمرجنسی نافذ کر سکتا تھا، جس کو 60 ڈیز کے اندر اندر جو ہے وہ جوائنٹ ہاؤس میں لے کے جانا پڑتا تھا، اور اس طرح کا صورتحال تھی۔ تو وہ تو میرا خیال ہے کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جہاں تک جو پی ٹی آئی کے منحرف لوگوں کا تعلق ہے، اور جو جیسے وہ بتایا جا رہا ہے کہ سندھ ہاؤس میں ان کو رکھا گیا ہے، اگر تو ان کو زبردستی رکھا گیا ہے تو وہ تو اس پہ تو بالکل قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ان کے لواحقین یا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دفعہ ضابطۂ فوجداری کی بھی ایک دفعہ ہے 491 اور آرٹیکل 199 کے اوپر بھی ایک ریٹ آف ہیبیس کارپس ہوتی ہے کہ کسی کو اگر غیر قانونی یا غیر مناسب حراست میں اس کی مرضی کے بغیر رکھا ہو تو اس کے لیے سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے، اور ان کے کوئی لواحقین کی جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، شاہ خاور صاحب گزارش یہ ہے کہ وہ تو خود میڈیا پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے، ہمیں لاجز میں جان کا خطرہ تھا جب ریٹ ہوا ہے۔ تو اس صورت میں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت وہاں کو کریک ڈاؤن کرنا جا رہی ہے، کیا یہ کر سکتے ہیں آئینی طور پر؟ دیکھیں میں نے یہی کہا نا کہ اگر کسی کو غیر ان کی مرضی کے بغیر رکھا ہو پھر تو یہ ایک قانونی راستہ موجود ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے یا اپنے والنٹریلی ہم نے ادھر اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، تو اس میں تو کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں غیر قانونی بات ہے۔ تو جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کے کریک ڈاؤن کا تعلق ہے تو کریک ڈاؤن کس مقصد سے کر سکتے ہیں؟ کیا وہاں پہ کوئی جرم ہو رہا ہے؟ وہاں پہ اگر کوئی ایسی انفارمیشن ہے پولیس کو کہ وہاں پہ کوئی قابل دست اندازی پولیس جرم ہو رہا ہے تو وہ تو چلیں وہاں پہ جا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی پھر سندھ ہاؤس کی اپنی ایک سینکٹیٹی ہے، وہاں پہ اگر جانے سے پہلے بھی ان کو ایٹ لیسٹ کوئی سرچ وارنٹ لینا ہے یا کوئی ایسی جسٹیفیکیشن دینی ہے۔ صرف وہاں پہ جا کے ریڈ کرنا اور اس طرح کا کریک ڈاؤن کرنا جبکہ ادھر کوئی جرم کا ارتکاب نہ ہوا ہو تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اگر ان کے کچھ لوگ والنٹریلی وہاں پہ موجود ہیں تو ان کو آپ کیسے ریڈ کر کے ان کو وہ کر سکتے ہیں، وہاں پہ کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو کیا کورس آف ایکشن ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اب پی ایم صاحب ریزائن بھی کر سکتے ہیں ظاہر ہے، یا پھر وہ یہ بھی ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے سکتے ہیں، کل یہ کہیں کہ جی میں پہلے ووٹ آف کانفیڈنس لیتا ہوں؟ دیکھیں ووٹ آف کانفیڈنس کا ایشو ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، آرٹیکل 71 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ وہ تب ہوتا ہے کہ جب صدر مملکت کو یہ اطمینان ہو جائے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ نیشنل اسمبلی کا ہاؤس کا کانفیڈنس لوز کر گیا ہے، تو اس کی بھی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر جو ان کے اتحادی ہیں، پی ایم ایل کیو ہے، ایم کیو ایم ہے، باپ ہے یا اور جتنے بھی ہیں، وہ اگر اسپیکر کو یہ لکھ دیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے اور ہمیں ٹریجری بینچز سے ہٹ کر یا اپوزیشن میں یا انڈیپینڈنٹ نشستیں دیں، تو وہ پھر ایک وجہ بن سکتی ہے کہ پھر وہ اپنا کانفیڈنس لوز کر گئے ہیں نیشنل اسمبلی سے۔ ایسی صورت میں پھر جو پریزیڈنٹ ہے وہ وزیر اعظم کو کہہ سکتا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور ایسی صورت میں ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑتا ہے، اور اگر وہ نہ لے سکیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے عہدے پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ تو یہ بھی ان کے پاس آپشن موجود ہے، اگر کوئی یہ جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں جو الائز ہیں ان کے، وہ اگر یہ باضابطہ اپلائی کر دے اس صورت میں تو پریزیڈنٹ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں ریزائن کی جو آپشن ہے وہ تو وزیر اعظم کے پاس اینڈ تک رہتی ہے، تو وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے بلوچستان میں چیف منسٹر کے خلاف جو ہے وہ بالکل میچور ہو چکی تھی، قرارداد ہونے والی تھی تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، تو ریزائن کا راستہ تو ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ جو ابھی 10-12 لوگوں نے تو انٹرویو دے دیا ہے نیشنل میڈیا پہ، وہ آن ریکارڈ پہ آ گئے ہیں، تو اس کی کیا لیگل ویلیو کو بنتی ہے؟ کیا اسی بنیاد پہ کوئی ایسا لیگل پوائنٹ آتا ہے کہ وزیر اعظم کو فورس کیا جائے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے؟ نہیں، ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ صرف ان کے پریس کانفرنس کرنے سے نہیں ہوتا، ان کی پارلیمانی پارٹیوں کو باضابطہ اسپیکر کو لکھنا پڑے گا
ان کو اپلائی کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہے وہ ٹریجری بینچز میں نہیں بیٹھنا چاہتے، یا تو آزاد نشستوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں یا اپوزیشن، تاکہ آپ ہمیں ایلوکیٹ کریں. تو اس سے پھر یہ ایک تاثر ہوگا، کیونکہ یہ اگر ان کی اتحادی اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر انہی اتحادیوں کی جو ہے وہ ووٹ سے یا ان کے نمبر سے تو حکومت کی اکثریت قائم ہے. تو جب وہ نہیں رہے گی تو پھر وہ ووٹ آف کانفیڈنس والا آپشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس آ جاتا ہے. شاہ صاحب اسی سے اگر یہ جو وہ کہہ رہے ہیں 33 ہیں، چلے 10 ہیں 15 ہیں، عمران خان صاحب بطور تحریک انصاف کے چیئرمین ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ کوئی لیگل ٹرمز میں کہ آپ نے پارٹی چھوڑ دی ہے، مجھے بتایا نہیں، یا آپ روڈ کراسنگ کر رہے ہیں، یا آپ کسی اور جگہ چلے گئے ہیں، کوئی لیگلٹی ہے ان کے پاس؟ بات یہ ہے کہ آپ اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو آرٹیکل 63A ہے، جو ڈیفیکشن کلوز ہے، وہ ایک تعدیبی کارروائی ہے، وہ ایک پینل ایکشن ہے اس MNA کے اگینسٹ جو اپنی پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے اگینسٹ، وہ بھی 4 صورتوں میں، کہ اگر وہ پارٹی چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے، وہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے کو ووٹ نہیں کرتا اپنے پارٹی کے ڈسپلن کے مطابق، یا وہ پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ جو ہے وہ اپنی پارٹی ڈائریکشنز کے کانٹریری بات کرتا ہے، یا منی بل. تو ابھی اس کو تو پھر آپ پیشگی تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کسی کو کہ ابھی ایک کام کیا نہیں ہے، جرم کا ارتکاب نہیں کیا، تو آپ اس سے پہلے آرٹیکل 63A کیسے آپ انووک کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ شاہ خاور صاحب، آپ نے ہمیں انلائٹن کیا اور اپنی قیمتی وقت. جی ایک بریک ہے ناظرین، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. یہ گفتگو جاری ہے اور سچویشن لمحہ بدل بھی رہی ہے، اور ہم آپ کو اپ ڈیٹ رکھتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. شروع ہو گیا. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر جناب علی زیدی صاحب اور PTI کے مرکزی رہنما. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. علی زیدی صاحب، جو ہم نے ابھی پریس کانفرنس سنی ہے، اس میں جو اسٹریٹجی نظر آئی ہے، ایک تو یہ کہ آپ بائنگ اینڈ سیلنگ نہیں کریں گے، نہ عہدے دیں گے، مگر ایک بات اشارہ دیا انہوں نے کہ ہمیں کالز آ رہی ہیں حلقوں سے، لوگ احتجاج کرنے کے لیے یہ باہر آ رہے ہیں. تو گویا کیا یہ اسٹریٹجی اپنائی جائے گی کہ جو لوگوں کو کیا ایک طرح سے انکریج کیا جائے کہ وہ اس ساری ہارس ٹریڈنگ کے لیے سراپا احتجاج بن جائے؟ دیکھیں جی، میں عجیب سا سوال ہے. کالز مجھے بھی آ رہی ہیں کہ جی آپ بتائیں، اور پورا ہمارا وہ میسیجز بھر گئے ہیں کہ جی لوگ جو کھل کے سامنے آ گئے ان کے خلاف احتجاج. لوگ ہیں کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کے نشان پہ، عمران خان کی قیادت میں بلے کے نشان پہ، تحریک انصاف کے منشور پہ الیکشن جیتا. اگر ان کو ہم سے کوئی شکایت تھی، اور ضرور ہو سکتا ہے کہ شکایتیں ہوتی رہتی ہیں شکایتیں، یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے، جمہوریت ہے، تو ان کے پاس ایک بڑا اور ایک تھا کہ یہ 5 6 7 ایک ساتھ استعفیٰ دے دیتے. لیکن اگر یہ رہ کے اندر PTI کے اور یہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ ملک کے دوبارہ 90 کی دہائی کی پالیٹکس کی طرف دھکیل رہے ہیں. ایک زمانے میں پنجاب ہاؤس استعمال ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، آج سندھ ہاؤس استعمال ہو رہا ہے. فرق کیا ہے؟ وہاں بھی وہ چھانگا مانگا کی پالیٹکس اور ہارس ٹریڈنگ، اور وہ پیسے لا کے بیگ بھر کے اور تماشا لگایا تھا، یہاں بھی لگایا ہوا ہے. یہ مجھے ذرا سمجھا دیں کہ یہ سندھ سے 400 پولیس والے لا کے جو انہوں نے بٹھائے ہیں، اور اگر ہم نے کوئی تصادم والی پالیٹکس کرنی ہوتی، ہم یہ کیپٹل ٹیریٹری کے اندر ہی ہے نا سندھ ہاؤس، ریڈ زون میں، یہاں جہاں میں اپنے گھر سے بیٹھا ہوں، میرے گھر سے آدھا کلومیٹر دور ہے، تو جا کے میں ابھی لگا دیتا ہوں کیپٹل پولیس چاروں طرف سندھ ہاؤس کے، نہ کوئی اندر جا سکے نہ کوئی باہر جا سکے. یہ تو ہمارے پاس اختیار آج بھی ہے نا، انٹیریئر منسٹری تو ہمارے پاس ہے نا. تو ہم تو یہ کام نہیں کرتے، ہماری یہ پالیٹکس ہی نہیں ہے. جو آپ نے پریس کانفرنس میں سنا، میں اس سے پہلے بھی ایک شو میں کہہ چکا ہوں، ہماری پالیٹکس یہ خرید و فروخت کی، دہشت گردی کی، لوگوں کو ضمیر بیچنے کی، خریدنے کی ہے ہی کوئی نہیں. اور یہ پریشرائز، اور یہ ان کی سارا ان کا بیانیہ ان کے منہ پہ ان کی پڑی ہے، جو کہتے رہے کہ جی ہم پتہ نہیں نیب کو استعمال کریں. ہم نے کبھی کسی قانونی ادارے کو، قانون نافذ کرنے والے ادارے کو سیاسی مفاد کے لیے، عمران خان کی جماعت کے لوگوں نے، تحریک انصاف نے، عمران خان نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا. میرے پاس علی بھائی میں تھوڑا سا سوال آسان کرتا ہوں. ابھی آپ کچھ دن پہلے آپ نے پورے PTI کی آپ کی سربراہی میں دورہ کیا گیا. آج وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے حالات ہیں کہ وہاں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں بالکل یہ
اندر کی کبھی بات باہر نہیں کرتا، کیونکہ شیخ صاحب نے بات باہر کر دی ہے میڈیا میں آ کے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گفتگو ہوئی کیا۔ شیخ صاحب نے یہ بالکل تجویز دی کہ جو یہ حالات ہو رہے ہیں، یہ جو ادھر یہاں سندھ ہاؤس میں 400 پولیس والے بٹھائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو پکڑ کے بن کیا اور مسلح اور جنابے والا پیسے لا کے اور لوگوں کو خرید و فروخت ہو رہی ہے اور جو بھی کیا جا رہا ہے، اور سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ جی آپ ہم پہ اٹیک کریں گے تو آپ کے بھی لوگ وہاں رہتے ہیں۔ او بھائی، ہم نے کب اٹیک کی بات کی ہے؟ یہ تو بالکل دہشت گردی کی پالیٹکس تم کر رہے ہو، اور اسٹیٹ کے ریسورسز، حکومت وقت کے پاکستان کی عوام کے، بٹی صاحب آپ کے اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر یہ کر رہے ہیں، تو جواز تو پورا بن رہا ہے، جواز تو پورا بنتا ہے کہ جی گورنر رول لگاؤ اور بند کرو یہ سندھ ہاؤس، پھر یہ کدھر جائیں گے؟ میرا کہنے کا مقصد ہے، لیکن یہ تجویز ضرور تھی، لیکن اس کے اوپر تھوڑی ڈیبیٹ ہونی، اس طرح کوئی فیصلہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہیں علی صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، یہ 85 میں محترم نواز شریف صاحب نے کیا تھا چھانگا مانگا سیاست، جس میں بہت زیادہ اس قسم کی کرپشن اور صحافیوں کو پیسے۔ کیا عمران خان 3.5 سال اس کلچر کو کیوں نہیں کچل سکا؟ وہ تو بڑے پرعزم ہے، 22 سال کی ان کی جدوجہد ہے۔ تو جدوجہد ختم تو نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اور بٹی صاحب بڑی سینسیٹیو بات ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری میں بات مکمل کر لوں۔ جی جی، ہمیں یہ کہا گیا ہے، مسلمانوں کو یہ کہا گیا، ہر مسلمان اس میں یقین رکھتا ہے کہ رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ ہے نا، ان کی زندگی سے، ان کی سنت پہ عمل کر کے، ان کی زندگی کو پڑھ کے آپ سیکھیں، وہی صراط مستقیم جو پورا ایک پورا سیٹ اپ بھی بنا رہے ہیں، رحمت العالمین کا ایک پورا بنا رہے خان صاحب۔ دیکھیں، ان کی زندگی کے بڑے پہلو تھے، بڑے حالات آگے پیچھے تھے۔ دیکھیں، قرآن شریف میں جنگ احد کا پورا واقعہ ہے کہ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو ساتھ ان کی جنگ میں، اس غزوہ میں ساتھ شامل تھے ساتھی، کہ یہ ٹیلا مت چھوڑنا، تیر کمانوں کو کہا تھا یہ ٹیلا مت چھوڑنا، اور وہی تیر کمان مال غنیمت کے پیچھے بھاگے جب مسلمانوں نے کفار کو ہرایا، اور جب انہوں نے ٹیلا چھوڑا تو پیچھے سے حملہ ہوا، اور حملہ کیا خالد بن ولید نے، اور وہی خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تو انسان کی پوری تاریخ میں ہوتا ہے، لیکن وہ جو لوگوں نے ٹیلا چھوڑا تھا وہ پھر بھی ساتھ ہی تھے نا، بعد میں نظر ایکسپوز ہو کے وہ تھے تو پھر بھی آگے پیچھے ہی رہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان، اگر ہم نے تاریخ سے کچھ بھی سیکھنا ہے، تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، اور میں نے ڈائریکٹ قرآن کا ہی واقعہ بتایا، کیونکہ اگر باہر کی بتاتا تو اس پہ کوئی نہ کوئی سوال اٹھا لے، قرآن شریف پہ تو کوئی سوال اٹھا نہیں سکتا نا، یہ تو قرآن میں پورا واقعہ ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان کی تاریخ میں یہ ہوتا آیا ہے۔ فرق کیا پڑتا ہے کہ آپ کس لیڈر کے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ میرا لیڈر جس کا نام عمران خان ہے، اس نے کبھی نہ یہ بلیک میلنگ کی پالیٹکس کی ہے، نہ وہ بلیک میلنگ کبھی کسی سے بلیک میل ہوا ہے، نہ یہ خرید و فروخت کی پالیٹکس کی ہے، نہ وہ کبھی کرے گا، نہ اسٹیٹ کے ریسورسز کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا ہے، نہ وہ کریں گے، اور یہ تو کھلے عام کر رہے ہیں۔ مانے یہ پوری پولیس فورس پرائیویٹ زرداری مافیا بنی۔ اچھا علی بھائی، اس کے بعد میرے یہ ساتھی سوال کریں گے، صرف ایک سوال، آپ عمران خان صاحب کو بہت قریب سے جانتے ہیں، آپ نے بڑا وقت ہے، اگر مطلب ہے یہ ہو سکتا ہے عدم اعتماد یقیناً ناکام کرنا حق ہے، اگر یہ کامیاب ہوتی ہے تو عمران خان صاحب گھر بیٹھیں گے یا عوام میں جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گھر تو ہم بالکل بھی نہیں بیٹھیں گے۔ گھر کیوں بیٹھیں گے؟ یہ کوئی انسان کی زندگی ایک جدوجہد ہے۔ اگر یہ ایک خدا نہ خواستہ ان کا عدم اعتماد ہی اگر 5-6 لوگ کٹھے کر کے سمجھ رہے ہو جائے گا، ابھی تو وہ کہتے ہیں انگریزی میں ویک از اے لانگ ٹائم ان پالیٹکس، ابھی تو 2 ہفتے باقی ہیں، تو اگر یہ بڑی چیزیں بھی آگے پیچھے چینج ہونی ہے، گھر کیوں بیٹھیں گے؟ اگر یہ آتے ہیں اور اگر اس ملک کی قسمت میں تھوڑے دن پھر آصف زرداری نے صدر بننا ہے یا شہباز شریف نے پرائم منسٹر بننا ہے، اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک، اگر اس ملک کے قوم نے یہ دوبارہ دیکھنا ہے تو ہم ان کے خلاف پھر بھی لڑتے رہیں گے۔ ہم تو حکومت میں رہ کے بھی حق کے نہیں لڑ رہے تھے، تو حکومت سے پہلے بھی لڑ رہے تھے، حکومت کے بعد بھی لڑیں گے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو یہ سیاست پالیٹکس وزارت کے لیے تو نہیں کر رہے۔ آپ نے مجھے کہا کہ میں عمران خان کو سب سے پرانا تو کیبنٹ میں ہوں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لائیو شو میں نے کبھی، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، میں نے کبھی زندگی میں 4 الیکشن ہارنے کے بعد 5واں جیتا تھا۔ کبھی الیکشن اس لیے نہیں لڑا یا کبھی پالیٹکس اس لیے نہیں کی کہ میں کچھ سوچتا تھا کہ میں جیت کے وزیر بن جاؤں گا۔ میری جدوجہد سیاسی تھی عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی،
اس کے بعد میں تو ایک بائی پروڈکٹ ہوں ان کی جیت کا. نہ بناتے مجھے وزیر یا بنا دیا وزیر, وہ تو ان کی مرضی ہے. اس سے بڑھ کے انسان کو سوچنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اگر انسان پریشر, ان کی لیڈرشپ کوالٹی کسی میں نہیں ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اچھا زیدی صاحب, آپ نے یہ بات بڑی خوبصورت کی ہے. ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں ان کا کہنا تھا کہ 7 کروڑ ایک MNA خاتون ہیں انہوں نے لیے ہیں. تو سوال یہ کہ اگر وفاقی وزیر اس طرح الزام تراشی کرے گا کہ اس پہ کیس بنتا ہے, آپ فیکٹس لائیں, آپ ان کو عدالتوں کی طرف کیوں نہیں لے کے جاتے؟ پہلا سوال. دوسرا یہ کہ یہ کون سا ملک ہے جس کے جہاز جو ہیں وہ پیسہ بھر کے آتے ہیں اور فیڈرل حکومت کے ساری وہاں پہ اپنا ایجنسیز بیٹھی ہوں؟ تو پاکستان کی کیا ایئرپورٹس میں, جہازوں میں آپ جتنے مرضی پیسے لے کے جہاں مرضی چلے جائیں, دیر از نو ون ٹو چیک؟ میرا خیال میں تھوڑی دیر کے لیے ہمارا رابطہ ناظرین منقطع ہوا ہے, تو ہم دوبارہ یہ سوال ان سے پوچھیں گے. جی ہاں جی, رابطہ دوبارہ بحال ہوا. آپ نے سوال سن لیا علی بھائی, یا دوبارہ پوچھیں؟ دوبارہ پوچھ لیجیے. ہاں میں آپ سے اچھا علی بھائی, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہمارے وفاقی وزیر صاحب نے فرمایا کہ 7 کروڑ خاتون MNA ہیں, انہوں نے لیے ہیں اس بات پہ. تو سوال یہ کہ ہم ان کے خلاف لیگل کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ خالی الزام تراشی وہ پریس کانفرنس میں ہے صرف. اور دوسرا مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی, دوسری یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان کے جہاز کھلے ہیں یہاں پہ, ہماری ایئرپورٹ پہ کوئی سیکیورٹی, کوئی ایجنسی نہیں, جو مرضی پیسے بھرے جہاں مرضی جہاز لے جائے. اب آپ نے 2 سوال کیے. جو قانونی کارروائی کی آپ نے بات کی, وہ بالکل قانونی, جو ہمارے مائنڈز ہیں, جو لیگل ایکسپرٹس ہیں, وہ خان صاحب کے ساتھ, پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں گے اور وہ بالکل اس کے اوپر قانونی کارروائی پوری طریقے سے 63 ہے سارا دیکھیں گے. میں ایک اور چیز اگر ایڈ کرتا جاؤں دوسرے سوال کے جواب سے پہلے, کہ جناب والا یہ ایک زرداری صاحب کے سگنیچر سے ایک پیپلز پارٹی کا خط گیا ہے, جو سب سوشل میڈیا پہ بھی چلا, سب نے دیکھا, جس پہ انہوں نے کہا کہ جو نہیں آئے گا ہم 63 کی بات انہوں نے کی اپنے لوگوں کو. لیکن میں الیکشن کمیشن سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اور بڑے واضح الفاظ میں اور احتراماً پوچھنا چاہتا ہوں, کہ کیا الیکشن کمیشن کو سینیٹ کے اندر جو ہارس ریڈنگ نظر نہیں آتی؟ الیکشن کمیشن کو جو ہارس ریڈنگ ابھی ہو رہی ہے, سامنے ہو رہی ہے, ٹی وی کے اوپر آ کے بیٹھ گئے, وہ ایسی کیا چیز ہے کہ وہ عمران خان کو چھوڑ کے زرداری کے پاس چلے گئے ہیں اور وہاں ان کے کام پورے ہو جائیں گے؟ مطلب کوئی پاکستان میں کوئی بادشاہور آدمی یہ نہیں کہہ سکتا. یا تو اگر سامنے کھڑا ہوتا نا کوئی تگڑا آدمی, کوئی سامنے تگڑا ایماندار انٹیگریٹی خوددار آدمی کھڑا ہوتا تو مقابلہ بھی ہوتا. یہ گئے کدھر ہے؟ شہباز شریف, نواز شریف, اسد زرداری اور فضل الرحمان کے پاس. سو یہ کوئی نہ کوئی تو ایسے تو فری میں تو نہیں چلے گئے. دوسری بات تو اس کے اوپر جو بھی لیگل ہوگی وہ ہوگی. دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ پیسے, دیکھیں جو بات کی نا گورنر راج کی, میں ذرا بڑا غور سے اس پہ سوچ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کا پیسہ, ٹیکس پیئر کا پیسہ جو عوام کی خدمت کی نہیں لگتا ہے. اگر CM کو, کسی بھی صوبے کے گورنر کو, یا کسی بھی وزیر کو, کسی بھی عہدیدار کو اگر اسٹیٹ کی کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اسٹیٹ کے کام کے لیے ملتی ہے, سیاست کے لیے نہیں ملتی. یہ جو جہاز استعمال کیا جاتا ہے CM کا, یہ تو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا. میں آپ کو بتا دوں یہ جہاز فیصل بیس سے اڑا, کیونکہ اگر PIA اگر وہ کراچی ایئرپورٹ سے اڑتا, یہ میں آپ کو کنفرم رپورٹ دے رہا ہوں, کنفرم ایز فیڈرل منسٹر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصل بیس سے جہاز اڑا. اس کی وجہ یہ ہے فیصل بیس سے اڑنے کی اور کمرشل ایئرپورٹ سے اڑنے کا فرق یہ ہے کہ ان کا رائٹ ہے ایز CM کہ وہ پاکستان کے کسی بھی بیس پہ جہاز اپنا اتار سکتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف سندھ کا جہاز ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر ہی آتی ہے, اسٹیٹ ہے, کہ وہ ان کو اگر جائیں نا کمرشل ایئرپورٹ سے تو مینیفسٹ دینی پڑتی پیسنجرز کی. یہ گئے فیصل ایئر بیس سے, ان کو مینیفسٹنگ دینی پڑتی پیسنجرز کی, صرف CM صاحب جا رہے ہیں مہمان لے کے, یہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک دوسرا ایئر بیس ہے. جہاں تک آپ نے پیسوں کی بات کی, ہو سکتا ہے کہ جہاز میں پہلے مجھے پتا ہے نا CM ہاتھ میں دو برید کون چیک کرتا ہے اس ملک میں؟ کون چیک کرتا ہے اس ملک میں؟ ایان علی کو جس نے رنگے ہاتھوں پکڑا, اس کے گھر پہ جا کے قتل کر دیا اور وہ باہر جا کے بیٹھ گئی ہے. ہم نے تو نہیں جانے دیا. اس ملک کے اندر نواز شریف سپریم کورٹ کا ڈسکوالیفائی ہوا, اس کو بھی باہر جانے کی اجازت کورٹ نے دے دی. سو یہ تو ملک کے اندر تو اس طرح کی چیزیں آپ دیکھتے آئے ہیں. میں تو کھل کے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ہو سکتا ہے لوگوں کو شاید پسند نہ آئے, لیکن مجھے بتائیں کہ آج مریم نواز بیل کے اوپر باہر ہے, کنوکٹڈ ہے, بیل کے اوپر باہر ہے, اور باہر آ کے جو حرکتیں کرتی پھر رہی ہے. کوئی اس ملک کے اندر آصف زرداری کی, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں بھٹی صاحب, بلکہ آپ سب سے, میرا ایک آج مجھے اجازت دیں کہ میں آپ تینوں سے بھی ایک سوال پوچھ لوں. مجھے یہ بتائے کہ جو JIT بنتی ہے,
JIT بنی اومنی گروپ کی, JIT بنی عزیر بلوچ کی, JIT بنی بلدیہ فیکٹری کی, JIT بنی نثار مرائی کی. یہ جو JITs بنتی ہیں اس کے اندر جو بیٹھتے ہیں لوگ, یہ کس لیول کے لوگ بیٹھتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اور اداروں کے. مانے جو یہ اومنی گروپ کی JIT اور یہ جو زرداری والی جو ہے, جو شوگر مل اور پتہ نہیں قبضے اور امرود والا اور غریب لوگوں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی جو ٹرانسفر جو پیسے ادھر ادھر ہوئے, اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آصف زرداری نے کہا کہ اس کے اکاؤنٹ سے نکلے تو اس سے پوچھیں, اس نے مجھے کیوں دیا, اس سے پوچھیں. یہ جو JITs بنتی ہیں, جو لوگ اس کو سائن کرتے ہیں, یہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ مانے ایک بریگیڈیئر ایک بیٹھا ہوا ہے, یا کوئی ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے FIA کا, یا کوئی رینجرز کا بریگیڈیئر بیٹھا ہوا ہے, یہ JIT جو بن کے سائن کرتے ہیں, یہ کمال ہے کہ وہ JIT کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا. لیکن ایک تھانے میں کسی چیچا وطنی کے اگر SHO کارڈ دے FIR, اس کے اوپر ہو جاتا ہے. سو یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے. اچھا جی, آپ سوال کریں گے؟ نہیں پلیز. جی اچھا علی بھائی, اب چونکہ ہم فیوچر کی بات ہے, مستقبل کی بات ہے, اب آپ کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو PTI ہے وہ پروٹیسٹ کے موڈ میں ہے, اور 4-5 بڑے جلسے آپ نے کیے اور بڑی آپ کو سکسیسفل ہوئے, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کیس یہ گو تھرو ہوتی ہے تو آپ ایک کیمپین لانچ کریں گے نیشن وائڈ اگینسٹ آل دس یوز آف بلیک منی ان دس پولیٹیکل سسٹم؟ دیکھیں, اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ خدا نہ خاصہ جیت کے اگر آ جائیں, میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں, ہم نے گھر میں تو نہیں بیٹھنا. ہم کیوں کریں گے وہ تو آپ کو میں بتا رہا ہوں. ہم گھر میں نہیں بیٹھیں گے, ہماری پالیٹکس جاری رہے گی, ہم جد و جہد, یہ جہاد ہم کرتے رہیں گے. ایشو تو یہ ہے ہی نہیں. مجھے تو ڈر ان کے اوپر, یہ اپنے حلقوں میں کیسے جائیں گے؟ یہ اپنے آپ کو الیکٹیبل بولتے ہیں, یہ اپنے حلقوں میں کیسے جائیں گے بھائی؟ مینڈیٹ لے کے آئے عمران خان کی ٹکٹ. اچھا سر علی بھائی, میں ایک اور سوال آسان کرتا ہوں. اگر آپ طریقے میں اعتماد ناکام بنا دیتے ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 7 کروڑ لے لیا, 20 کروڑ لے رہے ہیں, کیا ان لوگوں کے خلاف جو فلور کراسنگ کر رہے ہیں, جو پیسے سرکاری بانٹ رہے ہیں, ان کے خلاف PTI کی گورنمنٹ ان فیوچر کاروائی کرے گی کہ نہیں؟ 100% کرے گی, 100% کرے گی. جی تو علی بھائی ایک سوال کا جواب دے دیں. مریم نواز مجرم ہوتی ہے, سزا ہوتی ہے, اس کو نیب بلاتی ہے, وہاں جا کے وہ پتھراؤ کرتی ہیں, آنسو گیس چلتی ہے, لیکن اس کے بعد نیب بلاتی نہیں. کیا اس میں نیب کی کوئی کمزوری نہیں ہے؟ کیوں نہیں بلایا گیا ان کو؟ میں تو آپ سے کھل کے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا جو قانون کا سسٹم ہے, جوڈیشل سسٹم ہے, دیکھیں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے نا. بریگیڈیئر لیول کے اور ڈائریکٹر FIA لیول کے اور 21 گریڈ کے لوگ, 20 گریڈ کے لوگ JIT سائن کرتے ہیں, اس کے اوپر کارروائی ہوتی نہیں ہے. لیکن کوئی ایک حوالدار اگر FIR کاٹ دے جھوٹی, وہ سپریم کورٹ تک چلے جاتی ہے. تو یہ تو فلا ہے نا سسٹم میں. تو یہ سسٹم کون ٹھیک کرے گا؟ یہ اگر آپ حکومت میں رہ کے سسٹم پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں تو عوام کدھر جائیں پھر؟ ہلو, آواز آ رہی ہے جی میری؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی علی بھائی, آواز آ رہی ہے آپ کی. سوال سن لیا آپ نے یا دوبارہ میں سوال کروں؟ رابطہ منقطع ہوا ہے, اور دوبارہ جب رابطہ ہوگا تو ہم ان سے, ہماری یہ گفتگو جاری ہے. بڑی صاحب, ایک بات تو اب طے ہو گئی ہے کہ ایک پروٹیسٹ موڈ میں جا رہی ہے یہ PTI, اور PTI کی ایک, آپ میرا خیال یہ ہے کہ سوشل فالوئنگ بھی بٹی صاحب جلسوں میں ہے. اچھا قائد صاحب, میں نے ابھی جو علی زیدی صاحب نے فرمایا اور جو علی بھائی سے رابطہ دوبارہ بحال ہوا, تو علی بھائی انہوں نے سوال کیا تھا, میں دہرا دیتا ہوں کہ 3-3.5 سال میں کچھ کوشش بھی آپ نے بہت کی, لیکن جو ہے یہ جو ایک کرپٹ سسٹم تھا, یوں لگتا ہے کہ یو ہیو فالن اے وکٹم ٹو اٹ. یہ تو آپ کتنی کامیابی سمجھتے ہیں آپ کو ہوئی ہے؟ ابھی تک ہم گرے نہیں ہیں جی, آپ پہلے سے نہ گرا انشاءاللہ. نہیں, اللہ تعالیٰ دیکھیں, وی آل وش یو گڈ لک, اور آپ اس میں فیئرلی کھیل رہے ہیں تو یہ. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ترمیم کرنی پڑے گی؟ یہ جو جن سرمایہ داروں پر لین کر کے پاور میں آتے ہیں ہم, یہی پھر آپ کو باہر نکلوا دیتے ہیں, تو کچھ غریبوں کے لیے بھی کچھ منشور بنے گا یا نہیں بنے گا؟ علی بھائی علی بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں رابطہ تھوڑا سا, چلیں ٹھیک ہے, بہت کچھ ہوا, ہم
شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک مشکل وقت میں بڑی بات قائد صاحب صرف ایک بات بتا دوں، میں نے علی زیدی صاحب نے جو فرمایا ہے اور پی ٹی آئی، مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آخری بال تک لڑیں گے، اور اگر یہ ادب ناکام ہو گئی تو عمران خان کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کامیاب ہوتی ہے تو میرا خیال ہے عمران خان عوام میں جائیں گے اور وہ ایک پروٹیسٹ کی سیاست میں جائیں گے، اور شاید میں تو یہ سمجھتا ہوں دس از دی بیسٹ آپشن فار عمران خان ان دی کمنگ کلوزنگ ہے ناظرین، بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے، مگر اس بات پہ کلوز کرتا ہوں کہ ٹھیک کہا انہوں نے، ویک از اے ویری لانگ ٹائم ان پالیٹکس۔ دیکھتے ہیں، ابھی تو دو ہفتے پڑے ہیں، کھیل جاری ہے اور کھیل رپورٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت، اللہ حافظ۔